ایران نے آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے فہرست امریکہ کے حوالے کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی میعاد ختم، ایران نے امریکہ سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ ایرانی بحری ناکہ بندی ختم اور اقتصادی پابندیاں اٹھانے پر رضامند ہوا تھا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران نے آبنۂ ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے جلد از جلد ملاقات کے انتظام کے لیے معاونین پر زور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کم جونگ ان سے دوبارہ براہ راست ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی نومبر میں ملاقات متوقع۔ ایشیا پیسیفک اجلاس موقع بن سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی، کاروباری اور مالی معاملات تاحکم ثانی معطل کر دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ ایران کی جانب سے امارات پر 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے، ایک میزائل امارات کی سمندری حدود میں جبکہ دوسرا میزائل حدود سے باہر گرا۔ اماراتی وزارت دفاع نے واضح کیا کہ ملک کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان میں گوگل کا پہلا دفتر ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار۔ وفاقی وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا، گوگل کی مقامی موجودگی پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت پر بڑھتے اعتماد کا مظہر ہے۔ گوگل کا پاکستان میں دفتر قائم ہونا ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے لیے تاریخی پیش رفت ہے۔ گوگل دفتر کا قیام ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن کی جانب بڑا قدم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا انسانی ہمدردی کے عالمی دن پر امدادی کارکنان کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ امدادی کارکنان متاثرہ اور غیر محفوظ افراد کو مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں۔ بحرانوں سے نمٹنے اور معاشروں کی بحالی میں امدادی کارکنان کا اہم کردار ہے۔ بحرانوں میں کوئی بھی فرد بے یار و مددگار نہ رہے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بانی PTI کے علاج سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کا جائزہ۔ علاج سے متعلق حکم کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اہم بیان، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے رجوع کریں گے۔ عدالتی حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی۔ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں، کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتال میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن قیادت اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج ہونے والی ملاقات ملتوی۔ پیپلز پارٹی وفد کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ سے ملاقات مؤخر، نئی تاریخ بعد میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی وفد کی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد، والدہ کے انتقال پر تعزیت۔ اپوزیشن اور پیپلز پارٹی میں ملاقات کے لیے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے علاقے گلبرگ گرینز میں بڑا کریک ڈاؤن، کال سینٹر میں 284 غیر ملکی گرفتار غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ، 15 روز میں پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ۔ 284 غیر ملکیوں کے نام بلیک لسٹ اور فارنرز کنٹرول لسٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ گلبرگ گرینز کا پلازا تاحکم ثانی سب جیل قرار، انتظام FIA کی سپرد، جعلی لڑکیوں کی شناخت سے پاکستانیوں سے رابطے، سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کا انکشاف۔ تاجر میر رضا کیس، سندھ پولیس کی اعلیٰ سطح تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات جاری۔ میر رضا کیس میں طبی، ڈیجیٹل اور فرانزک شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کو 2 پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو چکی ہیں، ایک حتمی رپورٹ اور 3 کیمیائی تجزیاتی رپورٹ بھی موصول ہوئی۔ آخری کیمیائی تجزیاتی رپورٹ 17 اگست کو موصول ہوئی۔ موبائل فون اور اسمارٹ واچ کا ڈیٹا کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے رابطہ، موبائل فون ان لاک کرنے کے لیے ایپل حکام سے رابطہ۔ نالہ لئی میں طغیانی، کٹیاریا کے مقام پر پانی 22 فٹ تجاوز کر گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں مسلسل تیسرے روز موسلادھار بارش، خطرے کے سائرن بج گئے۔ گوال منڈی پل پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 16 فٹ تک پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ سید پور میں 66، بکرا 65 اور پیر ودائی میں 63 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جمعے تک بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔
طالبان کے 5 سالہ اقتدار پر فرانس کا سخت رد عمل، انسانی حقوق کی پامالیاں برقرار۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق طالبان کے دور حکومت میں افغانستان گہرے انسانی، معاشی اور سیکیورٹی بحران کا شکار ہے۔ افغانستان کے بگڑتے حالات خطے کے استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ طالبان خواتین کو عوامی زندگی سے نکالنے کے لیے مزید امتیازی قوانین بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خاتمے تک طالبان سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ بھارت میں قانون سازوں کے خلاف 4192 فوجداری مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ میں 28 میں سے 14 بھارتی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی فوجداری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف 79 فوجداری مقدمات رپورٹ اور 29 فوجداری مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اتر پردیش سمیت کئی بھارتی ریاستوں میں سیاسی مقدمات کا انبار، ہزاروں کیسز زیر التوا۔ افریقی ملک کانگو میں ایبولا وائرس کا خطرناک پھیلاؤ، متاثرین کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ حکام کے مطابق ایبولا وائرس نے 3 ماہ میں 2378 جانیں لی۔ متاثرہ علاقوں میں نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا گیا۔ کانگو میں ایبولا کے بڑھتے کیسز پر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ بھارتی شہر کولکتہ کے ہوٹل میں خوفناک آگ، بچے سمیت 9 افراد ہلاک۔ ہوٹل میں آتش زدگی سے 6 افراد زخمی، 30 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کولکتہ ہوٹل آتش زدگی میں بنگلہ دیشی شہری بھی ہلاک۔ فائر فائٹر نے 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد ہوٹل میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر خدشہ ہے آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ پاکستان رائفل ٹیم کی ایف کلاس عالمی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی۔ پاکستانی ٹیم نے انفرادی مقابلوں میں 4 طلائی، 4 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ جنید علی نے 207 شوٹرز کو پیچھے چھوڑ کر انفرادی FTR عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان نے 11 ممالک کی ٹیموں کے سخت مقابلے میں رنر اپ پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان کے 7 شوٹرز عالمی مقابلے کے ٹاپ 100 کھلاڑیوں میں شامل۔ اور پاکستان گولڈ نے پاکستان گرینز کو 101 رنز سے ہرا کر چیمپئنز کپ جیت لیا۔ فائنل میں پاکستان گولڈ کا 340 رنز کا بڑا مجموعہ، سعد خان اور شامل حسین کی سینچریاں۔ سعد خان 112 اور شامل حسین 111 رنز بنا کر پاکستان گولڈ کی فتح کے معمار بن گئے۔ 341 رنز کے تعاقب میں پاکستان گرینز 239 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ، 36 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی، ہیٹ ٹرک بھی مکمل کر لی۔